بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کا فارمیٹ آپ جانتے ہیں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ اس کے اندر آپ ہمیں کالز کر کے اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور ہم آپ کو آپ کی پریشانیوں کا حل بتاتے ہیں۔ آج جو شخصیت ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں، نہایت مقتدر عالم دین ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں اور اکثر ہمارے پروگرام کی زینت بھی بنتے رہتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد خان سعیدی صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ جی شاہ صاحب کے بلا الحمدللہ، اللہ کریم کا کرم۔ جی ناظرین، مفتی صاحب موجود ہیں اور آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کریں اور ہمیں کال کریں۔ انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ضرور ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کر کے ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، روحانی ہو یا جسمانی ہو، یا کاروباری معاملات کے اندر بندش ہو، رشتوں کا معاملہ ہو، جادو ٹونے کا اثر ہو، تمام تر کیفیات کے اندر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ کی قرآن و سنت کی روشنی کے اندر رہنمائی کی جائے گی۔ علامہ صاحب، وظائف کے اندر ایک چیز بڑی اہم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں وظائف کے ذریعے اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، وہاں ایک ایسا عمل ہے جسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ جی اس طرح اور بھی فضائل جو ہیں وہ صدقے کے آتے ہیں۔ آپ کی جب اس حوالے سے ایک دن ہماری جو ہے پروگرام کے اندر گفتگو ہوئی تو کچھ سوالات سامنے آئے، وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ کہ کہتے ہیں کہ صدقہ جو ہے یہ کسی کو تحفہ دے دینا، کسی کو چیز ہبہ کر دینا، یہی مفہوم ہوتا ہے، لیکن بلائیں ٹالنا اور یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھ نہیں آتا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جبکہ حدیث پاک میں نے بھی ایک آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قبلہ شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آج آپ نے ایک بار پھر عزت افزائی فرمائی اور حاضری کا موقع آپ نے عنایت فرمایا، اور دوستوں کے ساتھ، دیکھنے والوں کے ساتھ دوبارہ ہم ان کے سامنے موجود ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم قرآن کریم میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر جا بجا اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور جہاں پر ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا گیا سورہ بقرہ کے اوائل کے اندر ہی، شروع کے اندر ہی، اس میں ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی کہ الذین ینفقون فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو ہیں، آیت مبارکہ کا مفہوم جو ہے فرمایا کہ ایمان والوں کی وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو رزق حلال ان کو عطا فرمایا، وہ لوگ اپنے اس رزق حلال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے۔ دوسری مقام کے اوپر اللہ رب العزت نے اسی مضمون کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ظاہراً پوشیدگی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کی بھی فضیلت بیان کی گئی۔ اسی طرح آخری پارے کے غالباً سورۃ الشمس ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بلکہ سورۃ اللیل ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں محض اللہ کی رضا کی خاطر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن کریم کی متعدد آیات بینات کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس میں علامہ انفاق صاحب، فی سبیل اللہ۔ اس بات کو آگے بھی بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं आपको सुन रहा हूँ। जी, कौन और कहाँ से? कामों की से एक बहन बोल रही हूँ आपकी। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं वालिदा की उनकी जिंदगी और तंदुरुस्ती के लिए जी जी, करवाती हूँ। दोबारा अपनी बात बताइएगा हमें। मैंने कहा मैं दरख्वास्त करती हूँ अपनी माँ से, तो जिंदगी की दुआ करवाती हूँ। जी अक्सर जी वो बेच करना जी, बहन भाइयों के लिए। ठीक घर है। में बहुत से मसाइल हैं, बदअसरात हैं, ठीक है। तो आप प्लीज दुआएं कंटिन्यू रखें अल्लाह के हुजूर। जी, इंशाल्लाह ज़रूर हम आपके लिए अल्लाह दुआ के करेंगे। नेक बंदों की इंशाल्लाह। दुआएं अल्लाह बड़ी जी जल्दी सुनता है। जी, इंशाल्लाह ज़रूर हम आप दुआ दुआ करेंगे। इस तरह करें ताकि अर्श तक जाए और कबूलियत का शर्फ पाए। बस इंशाल्लाह। मेरी ये आपसे ना बहुत बहुत दरख्वास्त है, जी, इंशाल्लाह ज़रूर बहुत हम आपके लिए दुआ करते हैं। हार्डली दरख्वास्त है मेरी। जी जी, हम आपकी बात समझ चुके हैं और इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ करेंगे। और इंशाल्लाह जब हम आखिर पे भी दुआ जब करते हैं उसमें भी आपके लिए खुसूसी दुआ करेंगे और अपनी जो दुआएं होती हैं उनमें इंशाल्लाह हम आपको शामिल करेंगे। पीर साहब, हमारी बहन जिस तरह अभी हमें बता रही हैं कि वो चाहती हैं कि हम उनके लिए दुआ करें, कुछ परेशानियां हैं, कुछ मसाइल हैं, इन्हें मेरे ख़्याल से कुछ पढ़ने के लिए भी बता दें और साथ आपसे भी दरख्वास्त है कि आप इनके लिए ज़रूर दुआ फरमाइए। जी, पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा और दुआ है, दरख्वास्त है कि अल्लाह करीम अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े बीमार करबला जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े से अल्लाह ताला हमारी इस बहन की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और घर के अंदर खैर व बरकत अता फरमाए। तमाम तरह के मसाइल और मसाइब से अल्लाह ताला निजात कुल्ली अता फरमाए। पढ़ने के हवाले से मैं गुजारिश करूँगा कि एक तो पढ़ने से पहले मैं कुछ गुजारिश करूँगा कि कुछ चीज़ें वो होती हैं कि जो हमारा इम्तिहान होती हैं, बाज़ चीज़ें वो होती हैं जो हमारे लिए आजमाइश होती हैं। हमारे जो इम्तिहान होता है हमें दर्जा बुलंद करने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमें इल्तिजा और दरख्वास्त करनी चाहिए कि हम इम्तिहान के काबिल नहीं हैं, ना ही आजमाइश के काबिल हैं, लेकिन ये हमेशा जहन में रहे कि हमारी तकलीफ़ें हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हमारे क़ुर्ब का सबब और ज़रिया होती हैं। सो एक हवाले से ये हमारे लिए वाकई में ये दुनिया में तकलीफ़ होती है, लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनियावी तकलीफ़ों से भी महफूज रखे, उखरवी तकलीफ़ों से भी महफूज रखे। तो बहन के लिए गुजारिश ये है कि वो हर नमाज के साथ कोशिश ये करें कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, इसका विर्द रखें और रोज़ाना की बुनियाद पर ये 500 बार इसको तस्बीह करें, पढ़ें और अव्वल आखिर दुरूद पाक 11-11 बार इसको अपना ज़िंदगी का मामूल बनाएं। कोई एक टाइम मुख्तस कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह की परेशानियों से और हर तरह की तकलीफ़ों से, हर तरह के मसाइल से अल्लाह ताला निजात अता फ़रमाएंगे। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाएगा। अल्लामा साहब, दुआ है, दुआ के हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मेरे जहन में आ रहा है कि सरकार ने फरमाया कि कोई भी दुआ होती है वो रद्द नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या तो उसे फ़ौरन कबूल फरमा लेता है, या फिर उसका कोई ना कोई नेमुल बदल अता फरमा देता है, या फिर ये होगा कि आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका अजर अता फरमाएगा। इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं? जी, बिल्कुल खूबसूरत बात है। बल्कि मुझे एक और हदीस मुबारक भी याद आ गई। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदा खुदा बरोज़ हश्र अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होगा और कैफ़ियत वहाँ पर क्या होगी वो हर बंदा समझ सकता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। तो वहाँ पे सूरत हाल ये होगी कि एक बंदे को बुलाया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि ये सामने जो इतनी सारी नेकियां हैं ये तुम्हारी हैं। तो बंदा इल्तिजा करेगा, इलाही दुनिया के अंदर मैं इतना अच्छा था तो नहीं, ये फिर क्या सबब है कि मेरी इतनी सारी नेकियां किस सबब और वजह से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि ये तुम्हारी दुनिया के अंदर मांगी जाने वाली वो दुआएं हैं जो दुनिया में तुम्हें देना मुनासिब नहीं था,
تمہارے لیے مناسب نہیں تھا، جی۔ اس لیے تمہاری ان دعاؤں کو ہم نے یہاں سبحان پر اللہ، ذخیرہ کیا ہے، سبحان یہ اللہ۔ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوئی تھی، اب یہاں پر اب اس ہم کا ان کا اجر اجر سامنے ہے۔ عطا کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام نائلہ پروین ہے، تو اور والدہ کا نام ہے رحمت بی بی۔ جی جی تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ رہنمائی فرما دیں کہ میری طبیعت جو ہے بہت زیادہ کافی 2-2.5 سال ہو گئے زیادہ خراب ہوتی ہے، یعنی کہ بیمار رہتی ہوں آئے دن کس ہر روز۔ بیماری میں مبتلا ہیں؟ جی بیماری ایک تو نہیں، بہت زیادہ کوئی سمجھ نہیں آتی اور بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں تقریباً ہر روز ہی، اور ایسے پتہ چلتا ہے کہ جس میں کبھی نہ کسی چیز نے سے کاٹ لیے یا کچھ چیز ایسی چل رہی ہے، اچھا تو یہ آپ رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ جی رحمت بی بی، اچھا، آپ کی ایج کتنی ہو چکی ہے؟ ایج 36۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ ابھی مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے ان کے جی لیے؟ اس بہن کے لیے گزارش یہ ہے کہ طبیعت کا ٹھیک نہ رہنا مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک وجہ یہ ہوتا ہے کہ صادر ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ صحت، بیماری، یہ انسانی طبیعت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہیں۔ تو ایک وجہ تو یہ ہوتا ہے بھی انسان جو ہے میڈیکلی طور پہ بعض اوقات بیمار ہوتا ہے اس وجہ سے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اثرات بھی یہ قرآن حدیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسری چیز اور سب سے زیادہ خطرناک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، لیکن افسوس کے بات یہ ہے کہ جادو ٹونے اس طرح کے حرکات اور سکنات، اس طرح کے معاملات میں بھی بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ تو انسان کی طبیعت جو ہے ان 3 وجوہات کی بنا پر خراب ہو سکتی ہے، یعنی واقعی میں وہ میڈیکلی طور پر ان کا ایشو ہے تو وہ ساوزر میڈیکل کے جو فیلڈ کے احباب ہیں انہی سے ہی ریکمینڈ جو بھی وہ کریں گے وہ ان کے لیے مناسب ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ پتہ کیسے چلے گا کہ ان کو میڈیکل کا کوئی مسئلہ ہے یا روحانی کوئی مسئلہ ہے یا اثرات ہیں یا جنات ہیں یا جادو ہے، اس حوالے سے وہ میرے خیال میں پرسنل پہ رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ وہ ہم ان کو وہ طریقہ بھی بتا دیں گے اور اس کا حل بھی انشاءاللہ العزیز بتا دیں گے۔ سر دست ان کے لیے یہ ہے کہ جس طرح کی کیفیت انہوں نے بتائی ہے، اگر یہ روحانی مسئلہ ہے اس کا حل یہ ہے کہ نماز یہ ہر وظیفے کے ساتھ شرط ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جو بھی وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے وہ یا تو آیت قرآنی کا مفہوم ہوتا ہے یا حدیث نبوی کے اوراد میں سے ایک ہوتا ہے یا پھر اللہ کے اولیاء کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے کوئی طریقہ ہوتا ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ اس میں اثر رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، اس میں شفا دینے والی ذات حقیقی طور پر وہ اللہ کی ہے۔ اللہ جب چاہے جس کو چاہے جس انداز میں چاہے وہ صحت عطا فرما سکتا ہے۔ تو اس بہن کے لیے ان کے علاج کے لیے، روحانی علاج کے لیے گزارش ہے کہ اول آخر درود پاک، اور ہر نماز کے ساتھ اور خاص طور پر جب یہ سونے لگیں تو اول آخر درود پاک چاروں کل، یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو پڑھ کے خاص طور پر سوتے ہوئے یہ اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر جہاں جہاں تک ہاتھ کا پہنچنا ممکن ہے دم کر کے سویا کریں، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل مبارکہ بھی ہے۔ تو جن جن دوستوں کو، ماؤں بہنوں کو اور بزرگوں کو اس طرح کے مسائل ہیں وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر اس عمل کو کیا کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ تکالیف سے نجات پائیں گے۔ ماشاءاللہ محترمہ، جس طرح ابھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے گا، اور ہمارا یہ جو ایڈریس ہے اس پر آپ خط لکھیے، مفتی صاحب کا نام لکھ کر خط بھیجیے، انشاءاللہ وہ آپ کو اس حوالے سے رہنمائی کر دیں گے، آپ کو بتا دیں گے طریقہ کار، اور آپ کا اگر روحانی مسئلہ ہے یا کوئی اثر وغیرہ ہے جادو ٹونے کا تو اس کا بھی حل نکل آئے گا۔ پھر صاحب ایک بات آپ نے بولی، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ پیش ہوگا تو اسے کہا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں تھیں جو دنیا میں تمہیں دینا نامناسب تھا، یہ تمہارے لیے وہ نقصان کا باعث بنتی، تو اس لیے ہم نے ان کو قبول نہیں کیا، آج ہم ان کا اجر آپ کو دے رہے ہیں۔ ایک تو چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، سوال کرتے رہنا چاہیے۔
دوسری چیز یہ بھی سمجھ آتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے منتیں مانگ کر، دعائیں مانگ کر اللہ سے لی ہوتی ہے، لیکن وہی چیزیں ہمارے لیے تکلیف کا باعث دنیا میں بن جاتی ہے۔ اور اس کی مثال کبھی کبھی یہ جو اولاد ہے، اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اولاد جس کو منتوں سے لیا جائے، تو جب وہ جوان ہوتی ہے یا بڑی ہوتی ہے تو وہ باعث فرحت نہیں ہوتی، بلکہ باعث تکلیف بنتی ہے۔ ان کے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، یا اس طرح انسان کے پاس زیادہ دولت کا آ جانا۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، وہ یو کے میں ہوتے ہیں، تو مجھ سے اکثر دعا کا کہتے رہتے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت نے ان کو ٹھیک ٹھاک عطا کیا ہے، تو کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ زیادہ پیسہ بھی جو ہے نا وہ بڑی آزمائش ہے۔ تو وہ پھر اپنے جو ان کے ہیں دوست، ان کی بھی باتیں سناتے رہتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ کیا قرآن و سنت کہتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس طرح منتیں مانگتا ہے اور پھر اگر نعمت مل جاتی ہے تو اس پر یہ ری ایکشن دیتا ہے، تو یہ کیا ایسا دینا چاہیے؟ جی قبلہ شاہ صاحب، اس حوالے سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں التجا و دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کا تارا بنائے، دل کا سکون بنائے، ان کے بڑھاپے کا آسرا اور سہارا بنائے، اور ان کے لیے فرحت اور راحت کا سکون اور سبب بنائے۔ جہاں تک رہی یہ بات کہ ایسا کرنا کیسے ہے، جو اولادیں اس طرح کے معاملات کے اندر مبتلا ہیں، ملوث ہیں، تو ان کو ذرا اپنے والدین کی جگہ پر خود کو رکھ کے پھر سوچنا سب چاہیے۔ یہیں سے بات کو شروع کریں کہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ محمد ساجد بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جی ساجد صاحب، مسئلہ بتائیے۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کام کا سسٹم نہیں چل رہا، چلتا ہے تو بند ہو جاتا ہے کچھ عرصے۔ اچھا، کیا کام کرتے ہیں آپ ویسے؟ سر میں پلمبرنگ کا کام کرتا ہوں، پلمبر ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ فریق النساء۔ کتنی دیر سے یہ کام کر رہے ہیں آپ؟ سر مجھے تو کافی عرصہ ہو گیا، تقریباً 20-22 سال ہو گئے، میری عمر بھی ابھی 48 سال چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی جی رہنمائی فرماتے ہیں۔ پھر سب پہلے ان کا حل بتا دیجیے۔ جی انہوں نے بتایا کہ ان کی آواز سلو آ رہی تھی مجھے سے۔ یہ کام کرتے ہیں، میکینک ہیں۔ ہاں، پلمبرنگ کا کام شاید بتا رہے تھے۔ جی جی جی، تو اس حوالے سے میرے بھائی گزارش یہ ہے، رزق میں برکت کے لیے قرآن کریم سے بہت سارے جو ہے وظائف نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کے لیے جو گزارش کروں گا وہ مغرب کی نماز کے بعد، ایک تو نماز کا معمول ہمارے سارے سننے والے دیکھنے والے اپنے زندگی کا معمول بنا کہ یہ فرض ہے۔ باقی رزق کے لیے تمام احباب جو ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ، اور یہ وظیفہ بھی جو بتانے لگا ہوں، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کو جو روزانہ کے بنیاد پر پڑھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی رزق کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ دور ہوں گی۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے کے اندر ہے، اور سورہ رحمان کے ساتھ ہی بعد والی سورت جو ہے وہ سورہ واقعہ ہے۔ اس کو آپ روزانہ کی بنیاد پر مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جہاں پر بھی آپ ہیں وہ پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز یہ رزق کے معاملات آسان ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ سر ضلع اٹک تحصیل جان سے بات کر رہے ہیں۔ جی مسئلہ بتائیے گا۔ محبوب عالم سر میرا نام ہے۔ جی سر جی، کاروبار بالکل نہیں چل رہا ہے سر۔ اور کیا کاروبار کر رہے ہیں آپ؟ گارنمنٹ کی دکان بنائی ہوئی ہے سر، بالکل کم ٹھپ ہے بالکل۔ ٹھیک ہے، آپ والدہ کا نام بتائیے۔ تمیم اختر۔ صحیح ہے، دکان بر وقت کھولتے ہیں آپ؟ جی سر۔ میں نے کہا دکان بر وقت کھولتے ہیں آپ؟ جی سر۔ ٹائم پر کھولتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ہلو۔ چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے جی ہیں، سر۔ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی مفتی صاحب۔ جی قبلہ، ایک تو سادات ہیں یہ جو کال کر رہے تھے میرے خیال میں، تو ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اور آپ کے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد پاک کے صدقے سے امت مسلمہ کے مجموعی طور پر جو حالات ہیں وہ یہی ہیں شاہ صاحب جو آپ فرما رہے ہیں۔ تو کاروبار کی صورتحال کیسی ہے
وہ ہر بندے کو پتہ ہے، اور ملکی حالات کیسے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات کے اوپر خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت اور نظر برکت عطا فرمائے، ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر فرمائے. اور باقی رہی آپ کی صورتحال، آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ ایک تو دکان اپنی بر وقت صبح کھولیں، جیسے پیر جس کی صاحب طرف. میں کہتا ہوں وظیفہ آپ بتانے سے پہلے ایک کالر اور بھی ہیں، ان کی بھی کال سن لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے علامہ صاحب؟ اللہ کا ٹھیک ٹھاک شکر، ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. میرا نام محمد اکرم ہے. کہاں میری سے ہیں والدہ آپ؟ کا نام، میں لاہور سے ہوں سر. اچھا جی، والدہ کا نام بتا رہے تھے، بتائیے. والدہ کا نام آمنہ ہے جی میری کا. ٹھیک ہے، ماشاء تو اللہ. میری اس وقت عمر جو ہے نا 65 سال ہے. جی تو مجھے اکثر چوٹیں لگتی رہتی ہیں. ابھی 2 سال پہلے میں کھڑا تھا تو ایک گاڑی چڑھ گئی، میری ٹانگ کٹ گئی بائیں. اللہ بعد اکبر. میں پھر میں قبرستان سے ہو کے آ رہا تھا اپنے والدین کی قبر سے، تو راستے میں رکشہ لگا، پھر چوٹیں لگ گئی، پھر گر گیا، پھر چوٹیں لگ گئی. ابھی ایک رکشہ لگا ہے مجھے تو 2 انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں. یہ پتہ نہیں میرے ساتھ اللہ کیا اکبر. مسئلہ ہے، یا تو کسی نے مجھے کچھ کیا ہوا ہے یا کوئی. یہ پلیز آپ بتا دیں کہ میرا جی معاملہ کیا ہے. آپ کا اللہ بھلا کرے سر. آمین آمین. جی آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں. مفتی صاحب سن کر تکلیف ہوئی کہ اللہ رب العزت سب کو پریشانیوں سے دور رکھے، اور اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں یقیناً یہ عملی زندگی کے اندر پریشانی کا سبب بنتے ہیں. یہ بھی وظیفہ بتائیے گا. پہلے جو ہم وظیفہ بتا رہے تھے دکان کے حوالے سے، جی کاروبار کے، وہ بتا دیجئے، پھر ساتھ اس کے جی شاہ صاحب کے حوالے سے ہم بتا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گارمنٹس کا وہ کام کرتے ہیں اور کام چل نہیں رہا. ایک تو میں گزارش کر رہا تھا شاہ صاحب سے کہ ایک تو بر وقت جو دکان اپنی کھولیں اور اپنی شاپ پر ٹائم سے جائیں، اور جاتے ہی جب آپ جا رہے ہوں تو کلمات خیر جو بھی آپ کو کلمہ ہو، درود پاک ہو، وہ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں درود پاک. اور خاص طور پر جب آپ دکان کھولیں دکان میں انٹر ہوں تو اول آخر 11 بار درود پاک اور 11 بار سورہ کوثر سورہ کوثر جو ہے 11 بار پڑھ کے آپ اپنی دکان کے چاروں کونوں میں اس کو پھونک مارے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائیں گے. انشاءاللہ العزیز. دوسرے صاحب جن کی تکالیف وغیرہ آتی رہتی ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ کے حادثات سے محفوظ رکھے، آمین. اور جو تکلیفیں آپ کے سامنا جن کا آپ کو ہو چکا ان کو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنائے، ویسے بخشش و مغفرت فرمائے. آمین. پیر صاحب ایک اور کالر ہمارے جی ساتھ ہیں، کال لے لیتے ہیں ان کی بھی. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. جی بات کو جاری رکھیے. جی تو یہ صاحب جن کو چوٹیں اور ٹانگ کا کٹنا اور یہ ساری چیزیں جو بتا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور ان کے لیے جو گزارش ہے وہ یہ کہ یہ اول آخر درود پاک، نماز کی پابندی کریں، اور سورہ کافرون اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کچھ، جیسے وہ اشارہ کر رہے تھے کہ کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے تو اس کا حساب ہم لگائیں گے. حساب کے لیے میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ وہ اپنا خط وغیرہ لکھیں، انشاءاللہ اس کا ہم جواب لکھیں گے. تو فی الوقت ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ سورہ کافرون اول آخر 11 بار درود پاک، سورہ کافرون کو 11 بار آپ پڑھیے اور یہ تسلسل کے ساتھ اس کو جاری رکھیے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رکھے گا. محترم ابھی جس طرح آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے آپ یہ پڑھیے گا، اور ساتھ ساتھ آپ ہمیں ہمارے ایڈریس پر خط لکھ دیجئے گا جوابی لفافے کے ساتھ. چونکہ مفتی صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے، انہوں نے آپ کو بتایا ہے تو ان کے نام یہ خط لکھیے گا. تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا حل بتائیں گے، اور اگر آپ پر جادو ہے یا کوئی ایسا سلسلہ ہے تو اس کے لیے آپ کو تعویذات جو چیزیں مناسب مفتی صاحب سمجھیں گے وہ آپ کو عنایت فرمائیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ نعمان میرانی بات کر رہا ہوں، میں ضلع گوڈکی اور باڑوں سے. جی مسئلہ بتائیے گا. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمیں کوئی امتحان میں مطلب کہ جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جی میں نے ابھی MBBS کا ٹیسٹ دیا تھا تو
اس میں تھوڑے کم مارکس آئے تھے, محنت بھی کی تھی. آپ کوئی وظیفہ بتا دیں, محنت ہم کرتے ہیں. چلیں والدہ کا نام بتائیے. جی والدہ کا نام راشدہ ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. پھر سب ہمارا یہ مستقبل جو ہے ان بچوں کے ہاتھ میں ہے, اور یہ سب کے لیے یہ وظیفہ بتا دیجیے, جتنے بھی ہمارے جو ناظرین ہیں دیکھ رہے ہیں تو سب کے لیے یہ بتا دیجیے, ان کے لیے بالخصوص اور بالعموم سب کے لیے. جی آپ کے لیے میرے بھائی گزارش یہ ہے, ایک تو حوصلے اپنے بلند رکھیے. ساتھ آپ کے حوصلے بلند ہیں تو یہاں تک آپ نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور جہاں تک پہنچے, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید کامیابیاں آپ کے نصیب فرمائے. باقی آپ کہہ رہے تھے میں محنت کرتے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ ہمارے سارے سننے والے دیکھنے والے ذہن میں رکھیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم خیر سمجھ رہے ہیں, جس کو ہم اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں, وہ ہمارے لیے بہتر ہو. بعض اوقات ہمیں بہتر آنے والی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی, اس سے زیادہ بہتر چیز اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہے. بے شک. ہمارے دیکھنے اور سننے والے جو ہے وہ تنگ دل نہ ہوا کریں, اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو میرے رب نے میرے لیے پسند کیا ہوا وہ مجھے پسند ہے. اپنی پسند کو اللہ کی پسند کے اوپر, اللہ کے رضا کے اوپر آپ قربان کر دیں, اور اپنی طرف سے آپ محنت اور کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا. آپ کے لیے پڑھنے کے لیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ جو ہے نماز کی پابندی کریں, اور سختی کے ساتھ نماز کی پابندی کریں. یہ ہمارے ہر وظیفہ اور تمام سننے دیکھنے والوں کے لیے. اس کے بعد سورہ قریش لإیلاف قریش, اس کو روزانہ کے بنیاد پر 41 بار آپ اس کو پڑھیے, تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز بہتری ہوگی, اور اللہ تعالیٰ جس بھی کام کی طرف جو آپ کے لیے مناسب ہوگا اس کے لیے راستے بھی ہموار فرمائے گا, اور اس میں کامیابی بھی انشاءاللہ آپ کو میسر آئے گی اللہ کے فضل و کرم سے. انشاءاللہ العزیز. محترم, جس طرح ابھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے, انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر و برکت فرمائے گا. پھر سب بات چل رہی تھی کہ انسان نعمت کو مانگتا ہے, پھر مل جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد کبھی کبھی وہ اس پر گلے شکوے بھی کرتا ہے. جی. اور اگر اولاد کے حوالے سے دیکھیں تو آپ بتا رہے تھے کہ اولاد بھی کچھ ایسا رویہ رکھتی ہے کہ جس کی وجہ سے والدین کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے. جی بالکل شاہ صاحب, اس حوالے سے میں ایک پروگرام میں ہم تھے, ایک ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے ساتھ, تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ آیا اور اس نے اپنے باپ کو ہمارے پاس اولڈ ہاؤس میں جمع کروایا. اولڈ ہاؤس میں جناب جمع کروانے کے بعد وہ واپس جب گیا, کچھ دور جا کر اس نے واپس دیکھا تو اس کا باپ جو ہے وہ وہاں کے جو انتظامیہ تھے ان کے ساتھ خوش طبیعی میں مصروف تھا. وہ بچہ واپس آیا, وہ نوجوان واپس آیا. واپس آنے کے بعد اس نے آ کے پوچھا بھی یہ کیا بات ہے, میں یہاں پہ چھوڑ کے ان کو جا رہا ہوں اور یہ یہاں پر خوش ہیں, ایسے خوش ہیں کہ جیسے یہ پرانی دوستی اور یاری ہو. تو وہ جو آفیسر وہاں پر موجود تھے انہوں نے بتایا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے, ہمارا 30 سال سے تعلق ہے. 30 سال پہلے یہ صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے اور ہمارے پاس سے یہ ایک بچہ لے کر گئے تھے. وہ بچہ لے کر گئے تھے کہ جس کا کوئی ولی وارث نہیں تھا, اور وہ انہوں نے گود لیا اور اس بچے کی 30 سال تک انہوں نے خدمت کی, کوشش کی, اور آج جب وہ پروان چڑھا ہے تو وہ بچہ اب اس بندے کو 30 سال کے بعد اس اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑے جا رہا ہے. تو آپ اندازہ لگیں یہ کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے کہ جس اولاد کے اوپر انسان اپنا سب کچھ قربان کر دے, آخر عمر میں آ کے اولاد جب اس طرح کی بے وفائی کرے, تو پھر وہ بہت ساری اس کے اوپر واقعات اور مثالیں موجود ہیں کہ جناب کسی نے باپ کو پھینکنے کے لیے گیا تو اس نے کہا اس سے تھوڑا آگے ڈالو, میں نے اپنے باپ کو یہاں پہ ڈالا تھا. تو یہ مکافات عمل ہیں. جو بندہ اگر والدین کے ساتھ اس طرح کا طرز عمل رکھ رہا ہے تو وہ تیار رہے اس کے لیے, بلکہ اس سے زیادہ بھیانک نتائج کے لیے وہ تیار رہے. اور یہ میرے بھی آنکھوں دیکھے واقعات ہیں, اور ہمارے دیکھنے اور سننے والے بھی اس سے بہت سارے مثالیں ان کے سامنے ہوں گی کہ وہ اولادیں جن کو منتوں سے مرادوں سے رو کے اللہ سے مانگا جاتا ہے, جب ان کے سہولت پہنچانے کا موقع آتا ہے تو جناب تکلیفیں ہی تکلیفیں پہنچاتے ہیں. تو ایسی اولاد کے لیے ہماری طرف سے گزارش ہے کہ آپ نے بھی ہمیشہ جوان نہیں رہنا, بزرگ ہونا ہے, بوڑھا ہونا ہے,
تو جو آپ اپنی اولاد سے چاہتے ہیں کہ بڑھاپے کے عالم میں وہ آپ کے ساتھ رویہ رکھیں، آج وہی رویہ آپ اپنے والدین کے ساتھ رکھیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ والدین اولاد کی محبت میں بہت ساری ایسے کام کر گزرتے ہیں یا ایسی تربیت میں کمیاں چھوڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے مستقبل میں ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ جب بچپن سے ہی بچوں کی جب تربیت کریں تو بچوں کو بچہ سمجھ کر ان کی غلطیوں کو، ہر غلطی کو اگنور نہ کریں۔ ہر غلطی قابل گرفت نہیں ہوتی اور ہر غلطی قابل جو ہے وہ چھوٹ نہیں ہوتی۔ جہاں پر گرفت کرنی چاہیے تو وہ نرم انداز میں، میٹھے انداز میں، مناسب اگر ڈانٹ ڈپٹ کی بھی ضرورت ہے تو وہ بھی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہماری ڈانٹ ڈپٹ بچوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ ڈانٹ ڈپٹ زیادہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ نقصان کا سبب ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات اسی طرح پیار ہے، پیار بعض اوقات ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے، اسی طرح نہ دیا جائے تو وہ تکلیف دہ اور نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی مسئلہ بتائیے گا۔ جاب کے حوالے سے پریشان ہے؟ ٹھیک ہے، کس چیز میں آپ جانا چاہتے ہیں، کیا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ اچھا، والدہ کا نام بتائیے۔ آواز آ رہی ہے؟ چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پیر صاحب کیا فرمائیں؟ جی بھائی کے جاب کے حوالے سے مسائل ہیں تو جاب تو بھائی جو میری معلومات ہیں وہ ہماری میرے خیال میں پورے ملک کی کیفیت کچھ ایسے ہی ہے، لیکن ہم اللہ رب العزت کی رحمت پر ہمیں کامل یقین ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہم نے آسانیاں بھی دیکھی ہیں، تنگیاں بھی دیکھی ہیں، تو ہمیں حوصلہ بلند رکھنے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو اس کے لیے جاب کے حوالے سے جن دوستوں کی جاب نہیں ہے، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بعض اوقات ہمارے اپنے خواب ہمیں تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے خواب بڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے عملی اقدامات ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو جو ہم کر سکتے ہیں، جو کیپیسٹی ہماری ہے، اس کیپیسٹی میں رہتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کریں۔ اگر جاب نہیں ہے تو ہلکا پھلکا جو ہم کر سکتے ہیں اس کو کرنا شروع کریں، اس سے آپ آغاز کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کے لیے راستے آسان اور کشادہ فرمائیں گے۔ اور نماز پڑھیں، نماز کے بعد میں آپ کے لیے بھی ریکمینڈ کروں گا کہ ہر نماز کے بعد سورہ کوثر اس کو ورد رکھیں، ہر نماز کے بعد 11 بار اول آخر جو ہے درود پاک 11 بار، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کو آپ تلاوت کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ جاب کے انتظار میں آپ فری نہ رہیں، آپ جو کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے اسی حیثیت میں رہتے ہوئے چیزیں آپ خریدیں، ان کو بیچیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اور مجھے وہ نبی علیہ السلام کو واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب ایک بندہ سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا، نبی علیہ السلام نے کی عادت مبارکہ تھی، کسی کو منع نہیں فرماتے تھے، عطا فرماتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ فرمایا جو بھی ہے وہ لے آؤ۔ خیر وہ بندہ لے آیا اور لے آنے کے بعد سرکار نے فرمایا جاؤ اس کو بیچ کے، اور بیچ کے وہ بندہ آیا، سرکار نے فرمایا جاؤ اس کی کلہاڑی لے کر آؤ اور 7 دستہ لے کر آؤ۔ سرکار علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی کلہاڑی کے اندر دستہ ڈالا، دستہ ڈال کے فرمایا کہ جاؤ اس سے لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں کاٹ کے جا کے بازار میں بیچو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو ہماری جو بھی کیپیسٹی ہے اس میں رہتے ہوئے ہم حرکت کریں، برکت انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ عطا اللہ فرمائے رب گا۔ العزت عطا۔ بڑا خوبصورت آپ نے مشورہ عنایت فرمایا، کیونکہ پاکستان کے اندر جابس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، لوگ ہائر کرنے کے بجائے نکالے زیادہ جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے۔ تو یہ جو آپ نے مشورہ دیا ہے یہ بڑا خوبصورت ہے۔ ناظرین سب کے لیے ہے کہ اگر کوئی اس طرح پریشان ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جاب کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک بڑے رینک کی جاب کریں یا ایک آفیسر لگیں، لیکن ایک انسان اگر سٹار لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر آتا ہے، تو اس کا جو تجربہ ہوتا ہے یا اس کی قابلیت اور اس کا کانفیڈنس ہوتا ہے
وہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو بھی مل جائے وہاں سے ہمیں شروع کر دینا چاہیے. وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سوچ سے زیادہ عنایت کرتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بول رہی ہوں. آپ کا نام؟ میرا نام بشرا جی. اور میری بیٹی کا نام ہے عائشہ فرت. جی مسئلہ بتائیے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ناراض ہے میرے سے. کیوں ناراض ہے؟ کس بات پر؟ پتہ نہیں، بس اس کے اپنے کوئی مسائل تھے، اس کی وجہ سے بھائی کے ساتھ لڑائی ہوئی اس کی. وہ آپ کی بیٹی شادی شدہ ہے؟ جی وہ کینیڈا میں ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور ساتھ آپ کو ابھی وظیفہ بتائیں گے، انشاءاللہ آپ پڑھیے گا، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا. پیر صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ بیٹی ناراض ہے. بیٹی ناراض ہے. اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو ہدایت عطا فرمائے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی معقول وجہ امید ہے کہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ اولاد ناراض نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھیں سارے والدین، اولاد ناراض نہیں ہوتے ہیں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اولاد ناز نخرے کر رہے ہوتے ہیں کہ والدین جو ہے ان کی قدر و منزلت کو جانیں. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ والدین سے بڑھ کے ہم اولاد کے ناز نخرے اٹھانے والا اور کون ہوتا ہے. بہرکیف اگر کوئی ایسی صورتحال ہے بھی تو میرے خیال میں آپ کے دیگر بچے ہوں گے. ان کی بیٹی کینیڈا میں ہوتی ہیں، شادی شدہ ہیں اور وہاں پر ناراض ہیں. اچھا وہاں پر ناراض ہیں ان سے. جی چلیں ان کے لیے میری بہن گزارش یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد کوئی ایک نماز تو ساری پڑھنی ہے، کوئی ایک نماز کے بعد کوئی ٹائم مختص کر لیجئے. روزانہ کے بنیاد پر 313 بار اس بچی کا تصور کر کے اہدنا الصراط المستقیم، اس کو آپ اول آخر درود پاک پڑھیے اس کو، اور اس کا تصور رکھ کے 313 بار پڑھنے کے بعد اس کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا، انشاءاللہ وہ خود آپ سے رابطہ کرے گی. انشاءاللہ العزیز. محترمہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ویسے تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ جب اولاد والدین سے منہ پھیر لیتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کرم فرمائے گا. یہ آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے، آپ یہ پڑھیے گا. پھر سب میں یہ چاہتا ہوں کہ والدین کے جو حقوق ہیں اولاد پر، اس حوالے سے ضرور روشنی ڈالیے. اور اس عمر میں آ کر بچوں کا روٹنا یا والدین کو، جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جو بچے ہیں جب جوان ہوتے ہیں تو ان کا رویہ والدین کے ساتھ قابل تعریف نہیں ہوتا، تو آپ کیا نصائح فرمائیں گے ان کے لیے؟ اس کے لیے تو ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی مطلب اینڈ کی طرف جا رہا ہے، اس حوالے سے میں ایک فکری بات کروں گا. جی جی. کہ ہمارے معاشرے کے اندر ساتھ ہمارے ہاں ارد گرد کے لوگ ہمارے ہاں رہتے ہیں اور ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں کے اندر خوشحالی چاہتے ہیں اور جن لوگوں کو اکثر ہم دیکھتے ہیں خوشحال ہیں، یہ اکثر ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جن کے والدین جن سے راضی ہیں. بے شک والدین جن کے راضی ہیں، اور والدین جو بھی اولاد مشورہ کو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ والدین سے مشورہ کرتے ہیں. والدین اپنی زندگی کی بیسیوں بہاریں گزار چکے ہوتے ہیں اور وہ تجربات سے گزر چکے ہوتے ہیں. تو اولاد کے لیے جو مشورہ مفید ہوتا ہے والدین دیتے ہیں، اولاد عمل کرتی ہے تو اولادیں خوش ہیں. قرآن میں دو شخصیات کے لیے یا دو ذوات کے لیے لفظ رب بولا گیا ہے، ایک خالق کائنات کے لیے، ایک والدین کے لیے. اس سے بڑھ کر کیا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ بالکل بالکل. اور دوسری بات یہ بھی خوبصورت آپ نے توجہ دلائی، ایک تو رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں ان لوگوں نے ہمارے اوپر رحم فرمایا تھا. تو اسی طرح قرآن کریم کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا بھی حکم فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی خالق ہے، تخلیق کرنے والا ہے، اور والدین مجازی طور پر اس دنیا میں، ظاہری طور پر دنیا میں ہمارے آنے کا سبب ہیں. تو جو شخصیات ہماری دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ ہیں، تو کیا ان کی مخالفت ہم کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ بھی ذہن میں رہے کہ جو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اپنے والدہ کو اپنے سینے کے اوپر اٹھا کر، کاندھوں کے اوپر اٹھا کر میں نے حج کروایا ہے، تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر لیا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا
اور فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ تم نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے بندے، تم نے اپنی ماں کی وہ درد ذہ جو جب تم پیدا ہو رہے تھے اس کا پہلا جھٹکا جو لگا تھا درد کا، تم نے تو ابھی اس کا حق ادا نہیں کیا۔ حج کا مختصر وقت جو ہے تم نے ماں کو اٹھا کے یہ کہہ رہے ہو تم نے حق ادا کر لیا، کوئی حق ادا نہیں کیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ والدین، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں والدین کا شریعت اور اللہ رسول کے ہاں کیا مقام ہے؟ فرمایا کہ انتا و مالک لیابیک، تم بھی، تمہارا سب کچھ بھی تمہارے ماں باپ کے لیے ہے۔ تو اس لیے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے انتہائی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ وہ دنیا میں راحت اور سکون چاہتے ہیں، قبر میں سکون چاہتے ہیں، اور آخرت میں عزت اور سرخروئی چاہتے ہیں، تو جن کے والدین حیات ہیں ان سے حسن سلوک کریں، حسن سلوک کریں، ان سے حسن سلوک کریں۔ غلطیاں کر چکے ہیں، وہ حیات ہیں، ان سے معافی مانگ لیں، اور اگر حیات نہیں ہے، دنیا سے گزر چکے ہیں، تو ان کی قبر پر جا کر ان سے معافی کے ساتھ ساتھ ان کے درجات کی بلندی کا اللہ سے التجا اور دعا کیا کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز بروز حشر جب جائیں گے تو یہ ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے، جب ان کی عدم موجودگی میں دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے دعا اور استغفار اور ان کے ساتھ یہ حسن سلوک ان کے ساتھ جو نہیں کر سکے ہیں، اب ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے پیاروں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ یہ کریں، تو انشاءاللہ العزیز یہ والدین کے فرما برداروں میں قیامت والے دن اٹھیں گے۔ بے شک انشاءاللہ العزیز۔ علامہ صاحب ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے ناقدری کی ہو لیکن پھر بعد میں وہ بڑا ترستے ہیں اور روتے ہیں اور ساری زندگی اسی غم میں گزارتے ہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اس حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ واضح ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ والدین کی دنیا میں ان کے حیات میں ہم خدمت نہیں کر پائے، تو کیا کوئی طریقہ ذریعہ ہے کہ ان کے بعد ہم ان کو راضی کر سکیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تجویز فرمایا تھا جو میں نے گزارش کی، یہ سرکار کی حدیث کا مفہوم ہی تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی قبر پر جایا کرو، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کیا کرو، اللہ رب العزت بروز حشر تمہیں ان کے فرما برداروں میں داخل اور شامل فرمائے گا۔ وہ لوگ کہ جن کے والدین گزر چکے ہیں اور دنیا میں ان کو یہ راضی نہیں کر سکے ہیں، اب ان کی قبر پر جا کر اور ایک اور بات بھی میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ صبح شام یا صبح دوپہر شام جو لوگ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے فاتحہ اخلاص پڑھیں اور اپنے تمام مرحومین مسلمین مسلمات کے اصالِ ثواب کریں، تو یہ اہم ترین ایک سبب اور ذریعہ ہوگا اپنے مرحومین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی، خاص طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے جو والدین یہاں سے گزر چکے ہیں۔ تو والدین کے لیے یہ سارے ہمارے دیکھنے سننے والے اپنا معمول بنا لیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کے اوپر لگائیں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ بے شک بے شک۔ مفتی صاحب آج تشریف لائے، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں وظائف بتائے، اور ساتھ جو آپ نے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں وہ بھی نہایت قابل ذکر تھی، قابل تعریف تھی، بڑی خوبصورت آپ نے اصلاح فرمائی۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ میں جتنے لوگوں نے کالز کی سب کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم دعا میں شامل ہونے لگے ہیں۔ پھر سب خصوصی ہماری بہن نے دعا کے لیے کہا تھا، ان کو بھی آپ دعا میں یاد رکھیے گا اور سب کے لیے جو ہے وہ دعا فرمائیے گا۔ یہیں پر ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے پروردگار، تیری رضا کی خاطر ہم یہاں حاضر ہوئے، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ، تیرے بندوں کی آسانی کے لیے ان کو تیرے کلام پاک کے ذریعے، تیرے محبوب پاک کے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے تیرے نیک اور صالحین کے فرامین عالیہ کی روشنی میں تیرے بندوں کی آسانی کے لیے یہ پروگرام سجایا جاتا ہے۔ اس پروگرام کو سجائے جانے والوں کو بہترین اجر عطا فرما، آمین آمین۔ اور ہمارے سننے والے دیکھنے والوں کے تمام مسائل کو حل فرما۔ آمین۔ جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کی بیماریوں کو دور فرما، تمام کی تنگ دستیوں کو دور فرما، تمام کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔
تمام کے اولادوں کو فرما بردار بنا، تمام کے جسمانی روحانی صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کریم کی ساری امت کی خیر فرما، وطن عزیز کی خیر فرما، وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا، وطن عزیز کو تمام تر سازشوں سے محفوظ اور مامون فرما، معیشت کو، معاشرت کو، اقتصادیت کو بہتر فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظام مصطفیٰ و نظام شریعت وطن عزیز کے اندر عطا فرما، ہم سب کی زندگی اسلام پر، خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور کوہ نور چینل کو، ان کی پوری ٹیم کو، پوری انتظامیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔